کائنات میں ہر چیز ایک نظام کے تحت چل رہی ہے۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، ستارے اپنی مقررہ راہوں پر چمکتے ہیں۔ یہ سب کس کی قدرت کا کرشمہ ہے؟ بے شک یہ اللہ کی حکمت اور طاقت کی نشانی ہے۔ مگر کیا ہمارا دل اور ہمارا عقیدہ بھی اسی طرح نظم و ضبط سے جڑا ہے؟ آج ہم عقیدہ کی اصلاح کے ان اصولوں پر بات کریں گے جو ہماری زندگیوں کو روشن کر سکتے ہیں۔ عائشہ ایک نوجوان لڑکی تھی جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت پرجوش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دین کی بنیاد عقیدہ پر ہے۔ اگر عقیدہ مضبوط نہ ہو تو ساری عمارت کمزور ہو جاتی ہے۔ ایک دن عائشہ اپنے استاد کے پاس گئی اور سوال کیا، استاد محترم، عقیدہ کی اصلاح کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ استاد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، عقیدہ کی اصلاح کا پہلا اصول ہے توحید خالص۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں اور نہ ہی افعال میں۔ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ عائشہ نے پوچھا، تو دوسرا اصول کیا ہے استاد؟ استاد نے جواب دیا، دوسرا اصول ہے اتباع رسول۔ ہمیں اپنے دین کے ہر معاملے میں رسول اللہ کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہر بدعت اور گمراہی سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسلم۔ عائشہ نے یہ سب غور سے سنا اور نوٹ کرتی گئی۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ استاد نے کہا، تیسرا اصول ہے کتاب و سنت کی طرف رجوع۔ جب بھی کوئی شبہ یا اختلاف پیدا ہو تو ہمیں قرآن اور صحیح حدیث سے رہنمائی لینی چاہیے۔ عقیدہ کی بنیاد قیاس اور ذاتی آراء پر نہیں بلکہ واضح دلائل پر ہونی چاہیے۔ عائشہ نے سر ہلایا۔ اور چوتھا اصول کیا ہے؟ استاد نے نرمی سے بتایا، چوتھا اصول ہے سلف صالحین کا منہج۔ صحابہ کرام اور تابعین نے جس طرح دین کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا چاہیے۔ ان کی سمجھ اور فہم دین کو بہترین نمونہ سمجھا جانا چاہیے۔ عائشہ نے دل میں یہ تمام اصول بٹھا لیے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا عقیدہ اب زیادہ صاف اور مضبوط ہو رہا ہے۔ استاد محترم، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ عقیدہ کی اصلاح کوئی ایک دن کا کام نہیں بلکہ یہ زندگی بھر کا سفر ہے۔ ہمیں مسلسل اپنی نیتوں کو خالص رکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے اور اللہ سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے جیسا کہ قرآن میں ہے، اور یقیناً سیدھی راہ اللہ کی ہے اور بعض راہیں ٹیڑھی ہیں۔ النحل 9۔ اس کہانی کا مقصد ہمیں یہ یاد دلانا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہماری سب سے قیمتی متاع ہے۔ اس کی اصلاح پر توجہ دینا ہی ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ یا اللہ، ہمارے عقیدے کو خالص بنا دے، ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ہمیں سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔